کیسے یہ ایف پی سی سی آئی کی وائس پریزیڈنٹ تک پہنچ گئے؟ اٹس اے لانگ پروسیس. ہمارا اپنا شوق جو تھا وہ تھا ایڈورٹائزنگ، ڈیزائننگ، مارکیٹنگ، فوٹوگرافی. میں نے کبھی وائس پریزیڈنٹ کا آنے کا میرا ایسا کوئی پلان تھا نہیں کہ میں وائس پریزیڈنٹ کے لیے آؤں گا یا کنٹیسٹ کروں گا. اللہ نے جو آپ کے لیے سوچا ہوا ہے، جو آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اس کے لیے آپ کے راستے آٹومیٹک نکل رہے ہوتے ہیں. ایسی کوئی اپرچونیٹیز آپ کو مل جاتی ہیں کہ آپ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، اس کا اللہ نے آپ کے لیے راستہ بنایا ہے. بتائیں کہ ایف پی سی سی آئی کیا ہوتی ہے؟ ہر علاقے کی اپنی اپنی چیمبر ہوتی ہے. علاقے میں جو بھی چھوٹے بڑے کاروبار والے ہیں وہ اس کے ممبر ہوتے ہیں. مشترکہ طور پہ اپنی کوئی بھی پرابلم کو سالو کر سکیں یا اپنی بات کو سرکار تک پہنچا سکیں. السلام علیکم ایوری ون. آج ہم بلا تکلف گفتگو کریں گے، باتیں کریں گے، جانیں گے ہمارے وائس پریزیڈنٹ آف ایف پی سی سی آئی زبیر باویجہ بھائی سے. اور زبیر بھائی کی کہانی سنیں گے اور آپ کو بھی سننے میں مزہ آئے گا. میں ان سے آج شاید دوسری یا تیسری دفعہ ملا ہوں اور مجھ کو تو بہت اپنائیت محسوس ہوتی ہے ملنے کے بعد ان سے. ہوپ فلی اٹس میوچل. اینڈ زبیر بھائی اپنی کہانی آپ خود ہی سنائیں. اچھا جی، السلام علیکم ریحان، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بلایا. اور میں تو کوئی بڑی چیز نہیں ہوں کہ میری اپنی کہانی سناؤں میں، لیکن آپ نے بلایا، آپ نے یہ عزت دی، تو چلیں جو بھی کچھ تھوڑا بہت انفارمل طریقے سے باتیں کرتے ہیں. کہانیاں تو بڑے بڑے لوگ سناتے ہیں، جیسے عمران خان ہیں، حکیم محمد سعید ہیں، یا وہ ان کی کہانیاں ہوتی ہیں جس سے ہم انسپائر ہو سکتے ہیں. ہم تو ہماری تو نارمل سے لوگ ہیں یار، نارمل سی زندگی ہے. کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر میں اپنے بچپن سے اگر شروع کروں، اگر آپ میری پوری کہانی سننا چاہیں، بچپن سے اگر میں شروع کروں تو ایک نارمل سا میں اسٹوڈنٹ تھا. میں کوئی بہت زیادہ پڑھاکو یا میرا کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ کلاس 5 تک تو مجھے نہیں یاد کہ میں کوئی اچھا پڑھتا بھی ہوں گا. ہاں، کلاس 6 کے اندر جب میں آیا تو ہماری کلاس ٹیچر تھیں، ان کا نام تھا شائستہ، میرے خیال میں ان کا نام شائستہ تھا. تو انہوں نے، اور ایک اور ہماری ٹیچر تھیں جو مجھے ٹیوشن پڑھانے آتی تھیں، ان کا نام تھا شاہ جہاں. تو بیسکلی میں سمجھتا ہوں کہ جو میری اکیڈمک کو بہتر بنانے میں اور جو پڑھائی کی طرف شوق پیدا کرنے میں اور مجھے لانے میں، پہلے تو ان دونوں میری ٹیچرز کا ہاتھ رہا. اس کے بعد پھر ہمارے کچھ اور استاد تھے، سر دانیال تھے، اور اس طرح سے کچھ ہمارے سر نسیم تھے. تو انہوں نے ہمیں پڑھائی کی طرف راغب کیا. اور میں وہ اسٹوڈنٹ ہوتا تھا کہ کوئی میرے خاص نمبر نہیں آتے تھے، لیکن پھر کلاس 7 میں پھر فرسٹ سیکنڈ مطلب جو کلاس کے جو مڈ ٹرمس ہو اس میں سیکنڈ آیا، 9 کلاس کے اندر پریلیمس میں سیکنڈ آیا. تو پھر تھوڑا پڑھائی کا شوق پیدا ہو گیا. اس کے بعد پھر اپنے شوق سے پھر انٹر، بی کام، ایم بی اے تک پھر تعلیم حاصل کری. ایم بی اے کہاں سے کیا؟ ایم بی اے میں نے یہیں سے کرا ہے، نیو پورٹ یونیورسٹی ہے اس کا، اس وقت یہاں کیمپس ہوتا تھا، ابھی بھی کیمپس ہے. تو میں نے ایم بی اے یہیں سے کرا. لیکن یہ کہ اس کے بعد کیونکہ ہماری فیلڈ ہوٹل کی ہے، تو اس حوالے سے ٹورزم اور ہوٹل مینجمنٹ کے حوالے سے پھر میں نے کچھ کورسز بھی کیے باہر جا کے، کچھ امریکہ سے بھی کیے، کچھ لندن سے بھی کیے. تو وہ کورسز وہ اپنی کام کے ساتھ ساتھ پھر جب موقع ملتا تھا تو جا کے بیچ میں کورسز کرتے رہے. کام کے اندر میں آ گیا تھا کیونکہ ہمارا تعلق بزنس فیملی سے ہے. تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بزنس فیملیز کے اندر جب چھٹیاں ہوتی ہیں اسکول کی، یا جب آپ کے پاس فارغ ٹائم ہوتا ہے تو آپ کو آفس بلا لیا جاتا ہے. تو آپ یہ سمجھ لو کہ میٹرک سے ہی 9 میٹرک کی چھٹیاں ہوتی تھیں، یا آفس کے بعد اسکول کے بعد ہم لوگ ابو کے آفس چلے جاتے تھے اپنے. تو وہیں سے انیشل لیول سے ہماری ٹریننگ ہوئی. پھر ہمارا یہ ہوتا تھا جناب صدر میں ایم اے جنرل روڈ پہ تاج میڈیکل کمپلیکس. تو باقاعدہ طور پہ میں نے 1991 سے میں نے وہاں پہ بیٹھنا شروع کیا. تو اس وقت میرے خیال میں بی کام کر رہا تھا. وہ آپ لوگ کا تھا؟ جی، میرے والد صاحب نے بنایا تھا تاج میڈیکل کمپلیکس.
تو 5-6 سال میں وہاں پہ میں ہوتا تھا اور میرے بھائی ہوتے تھے. ہم لوگوں نے وہ ہاسپٹل رن کیا. پھر حکیم محمد سعید صاحب میرے والد صاحب کے دوست تھے دہلی کے زمانے سے, اور میرے والد صاحب ان کی بہت عزت بھی کرتے تھے. ہماری فیملی میں ان کی بڑی رسپیکٹ تھی. ہم کو ضابطہ کوئی آئیڈیلائز ایک شخصیت تھے, وہ پاکستان کی نہیں پورے ایشیا پوری دنیا کے لیے تھے. تو انہوں نے اس زمانے میں اپنا بنایا میڈیکل کالج بنایا, ہمدرد میڈیکل کالج بنایا. تو میڈیکل کالج کو ایک ٹیچنگ ہاسپٹل کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس وقت یہ ہوا کہ اگر وہ ہاسپٹل بنانے جاتے تو ٹائم زیادہ لگ رہا تھا, اور پھر وہ ایک پورا اسٹیبلشمنٹ کرنا. تو پھر وہ والد صاحب نے مطلب وہ ہاسپٹل ہم نے وہ سیل کیا, لیکن وہ ہم نے ان کو پھر ہم نے ٹرانسفر کر دیا ان کو ہمدرد فاؤنڈیشن کو. تو آج بھی موجود ہے وہ ہمدرد ہاسپٹل کے نام سے چل رہا ہے وہ. تو وہاں سے میری بیسک ٹریننگ مطلب وہاں سے میری بیسک ٹریننگ اور میرا کیریئر شروع ہوا. اچھا, اب یہ تو تھا والد صاحب کا یا فیملی کا ایک بزنس تھا جو کہ آپ کو بائی ڈیفالٹ آپ کو آنا تھا یا آپ کو آنا پڑا. ہمارا اپنا شوق جو تھا وہ تھا ایڈورٹائزنگ, ڈیزائننگ, مارکیٹنگ, فوٹوگرافی, اس طرف اپنا رجحان تھا بہت زیادہ. تو میرے ساتھ میرے دوست ہیں, ابھی بھی میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں, اعظم مرزا نام ہے ان کا. تو ہم دونوں نے اس زمانے میں 1991 میں مل کے اسکیچ کمیونیکیشن کے نام سے ہم نے اپنی ایڈورٹائزنگ ایجنسی بنائی, اور اس زمانے میں ہم نے اس کے کمرشلز بھی بنائے. ہم نے 2-3 کمرشل بنائے جو کہ ریلیز بھی ہوئے, اور پھر کافی ہم نے کام کیا فیشن فوٹوگرافی کے اوپر. میگزین جو ڈیزائن ہوتے تھے, بروشرز, ہمارے دوستوں کی کافی فیکٹریز وغیرہ تھیں لیدر وغیرہ کی ہے وہ, تو اس کے اندر ان کے لیے کافی کام کیا, اور اس طرح ہم نے کافی کام کیا اس وقت. تو وہ سائڈ بائی سائڈ وہ چلتا تھا. آج وہ چیز اسکیچ کمیونیکیشن اس زمانے سے 91 سے ہوتے ہوتے آج ڈیپ روٹ کے نام سے ہے وہ اب. تو اس میں اعظم تو ابھی بھی اسی فیلڈ کے اندر ہیں, اور ہم اس کے اندر اب اینیمیشن, گرافکس, VFX, اور اب آگے اس کے اندر ہمارا ارادہ ہے کہ اور اس کو اب آگے لے کے جائیں. ایڈیٹنگ, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر. تو وہ ایک شوق ہے. اور کام کا یہ ہو گیا کہ جی پہلے 5-6 سال ہم نے ہاسپٹل چلایا, اس کے بعد ہم اپنے ہوٹل میں آ گئے. ہوٹل کے اندر ہم پہلے رہے فوڈ اینڈ بیوریج ڈپارٹمنٹ کے اندر. تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ دہلی والوں کا تو شوق ہوتا ہی ہے کھانا پینا, ہمیں بھی شوق ہے. تو وہ اپنے فوڈ اینڈ بیوریج ڈپارٹمنٹ کو پہلے دیکھا. پھر ہمارے زمانے میں رینوویشنز وغیرہ کافی ہو رہی تھی ہوٹل میں, ساری اس کی ڈیولپمنٹ وغیرہ یہ وہ سب کرتے رہے. بس پھر اس کے بعد سے آہستہ ذمہ داریاں بڑھتی گئیں. تو اب میں سمجھیں کہ آپ مینیجنگ ڈائریکٹر ہوں ریجن پلازا کے اندر. تو میں ہوں, میرے بھائی ہوتے ہیں, ہم دونوں مل کے اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں. یہ تو ہمارا ایک پروفیشنل بیک گراؤنڈ ہو گیا. اور اس کے بعد ڈفرینٹ پھر جیسے کہ اب موقع ملا اس میں آنے کا, ٹریڈ پالیٹکس میں آنے کا. اب فیڈریشن میں آ گیا ہوں, یہ ذمہ داریاں بھی چل رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں ابھی اپنا جو ہماری ایسوسیشن ہے پاکستان ہوٹل ایسوسیشن, ابھی میں اس کا چیئرمین بھی ہوں. تو یہ ساری چیزیں اب ساتھ چل رہی ہیں. پرسنل شوق والا کام بھی ہے, پروفیشنل بھی ہے, ٹریڈ پالیٹکس میں بھی آ گیا ہے. یہ سب چیزیں اب چل رہی ہیں. تو کیسے یہ FPCCI کی وائس پریزیڈنٹ تک پہنچ گئے؟ تو اٹس اے لانگ پروسیس. میں نے جو سنا ہے وہ یہ کہ پہلے آپ چھوٹے لگتے ہیں, پھر اس سے بڑے لگتے ہیں, پھر اس سے بڑے لگتے ہیں. کیا کب سے انوالو تھے آپ FPCCI میں؟ کیا سمجھا نہیں میں. چھوٹے لگتے ہیں, بڑے لگتے ہیں. مطلب ہم نے تو یہ سنا ہے کہ بھئی اگر آپ کو فیڈریشن میں وائس پریزیڈنٹ تک جانا ہے تو پہلے آپ کو کسی کمیٹی کے اندر آنا پڑے گا, پھر اس کے چیئرمین بنتے ہیں, پھر اس کے بعد کچھ اس قسم کے اسٹیپس سنے تھے. یار ریحان, میں یہ سمجھتا ہوں, اور ابھی میرا عقیدہ اور پختہ ہو گیا ہے اس معاملے میں, کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے کرنے کے کام ہوتے ہیں. کہ اللہ نے آپ کی اس ڈیسٹینی میں کیا لکھا ہوا ہے اور کب کیا چیز ہونی ہے. تو اگر کوئی بھی, ایک تو ہوتا ہے کہ آپ اپنا پورا فوکس کر کے آپ اپنا آبجیکٹو ڈیفائن کرتے ہیں کہ یار میری زندگی کا آبجیکٹو یہ ہے, اور میں نے اس روٹ میپ پہ چلتے ہوئے میں نے یہاں تک پہنچنا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس حوالے سے آپ یہ کہہ رہے ہوں کہ پہلے کمیٹی اور پھر یہ اور پھر یہ اور پھر وہ, اور ہو سکتا ہے کہ راستہ یہ بھی ہو, میں اسے ڈینائی نہیں کر رہا, ہو سکتا ہے کہ راستہ یہ بھی ہو. لیکن ایک جو میرا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو آپ کے لیے سوچا ہوا ہے, جو آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے, اس کے لیے آپ کے راستے آٹومیٹک نکل رہے ہوتے ہیں. کم سے کم میری صورت میں تو یہی ہوا ہے.
حالانکہ فیڈریشن سے میں پچھلے 4-5 سال سے منسلک ہوں، لیکن بہت زیادہ ایکٹیو نہیں تھا. میرے پاس کمیٹیز بھی رہی ہیں. پچھلے 3-4 سال سے ہماری جو ہوٹل کی کمیٹی ہوتی تھی وہ میں اس میں تھا. کبھی کنوینئر ہوتا تھا، کبھی ڈپٹی کنوینئر ہوتا تھا. لیکن ہاں، میں نے کبھی وائس پریزیڈنٹ کا آنے کا میرا ایسا کوئی پلان تھا نہیں کہ میں وائس پریزیڈنٹ کے لیے آؤں گا یا کنٹیسٹ کروں گا. لیکن وہ کچھ ایسے موقع اور ایسی کوئی اپرچونیٹیز آپ کو مل جاتی ہیں کہ آپ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، اس کا آپ اللہ نے آپ کے لیے راستہ بنایا ہے. تو وہ میرے خیال میں یہی ہوا ہوگا کہ اسی حوالے سے پھر یہاں تک پہنچ گئے. یا اللہ نے کب آپ سے کیا کام لینا ہوتا ہے، یہ وجہ بھی ہوتی ہے، پھر اللہ آپ کو آٹومیٹک وہاں لے کر آتے ہیں. جو لوگ ایف پی سی سی آئی کو نہیں جانتے کہ ایف پی سی سی آئی کیا ہوتی ہے، وہ بتائیں کہ ایف پی سی سی آئی کیا ہوتی ہے. اچھا جی، ایف پی سی سی آئی یہ ہے، ایف پی سی سی آئی ایبریویشن ہے فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری. کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہر شہر کی، اور اگر بڑا شہر ہو تو ہر علاقے کی اپنی اپنی چیمبر ہوتی ہے. چیمبر میں کیا ہوتا ہے کہ اس علاقے میں جو بھی چھوٹے بڑے کاروبار والے ہیں وہ اس کے ممبر ہوتے ہیں، تاکہ وہ مشترکہ طور پہ اپنی کوئی بھی پرابلم کو سالو کر سکیں یا اپنی بات کو سرکار تک پہنچا سکیں. چیمبر کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے اپنے علاقے کی. اس کے بعد ہوتا ہے جناب کہ یہ تو ہو گئی علاقے کے حساب سے ہو گئی یا شہر کے حساب سے ہو گئی، جس میں ملٹیپل سیکٹر کے لوگ آ کے اس کی ممبرشپ لے سکتے ہیں. پھر ایک ہوتی ہے ایسوسیشن. مثال کے طور پہ ٹائر ایسوسیشن ہے، تو اب پورے پاکستان میں جتنے بھی ٹائر والے ہوں گے، مینوفیکچررز ہوں گے، وہ اپنی ایک ایسوسیشن بنا لیں گے. ہماری جیسے ہوٹل ایسوسیشن ہے، اب گلگت سے لے کے اور مکران تک یا پورے پاکستان میں وہ سارے ہوٹل اس ایسوسیشن کے اندر آ کے ممبر بن گئے. یہ ایسوسیشن ہو گئی. اب فیڈریشن ہوتی ہے ان سب کی ماں. مطلب فیڈریشن جتنے بھی چیمبرز ہیں اور جتنی بھی ایسوسیشنز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسمال چیمبرز ہوتی ہیں کہ جو اسمال چھوٹے لیول پہ جو چھوٹے سرمائے کے ساتھ جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی چیمبرز ہوتی ہیں. پھر وومن چیمبرز ہوتی ہیں، عورتوں کی اپنی چیمبر ہوتی ہے. تو ان سب کو یکجا کر کے فیڈریشن کے اندر لے کر آیا جاتا ہے، تاکہ اب جتنے بھی پاکستان کے اندر یا کسی بھی ملک کے اندر جتنی بھی ٹریڈ ایسوسیشنز ہیں، چیمبرز ہیں، اسمال چیمبرز ہیں، وومن چیمبر ہیں، ان سب کے 2 نمائندے فیڈریشن کے اندر آ جاتے ہیں. اور فیڈریشن ان نمائندوں میں سے 2 نمائندے آتے ہیں. ایک آتا ہے ایگزیکٹو کمیٹی کے اندر اور ایک آتا ہے جنرل باڈی کے اندر. پھر جو ایگزیکٹو کمیٹی والے ہوتے ہیں وہ ان میں سے آفس بیرر سلیکٹ کر لیتے ہیں، پریزیڈنٹ، سینئر وائس پریزیڈنٹ، اور پھر ہر صوبے کا ایک وائس پریزیڈنٹ، اور ایسوسیشن کے 4 پریزیڈنٹ، وومن چیمبر کا 1 وائس پریزیڈنٹ اور اسمال چیمبر کا 1 پریزیڈنٹ. یہ تو اس کا اسٹرکچر ہو گیا. تو فیڈریشن جو ہے وہ پاکستان کی ٹریڈ کی ایپیکس باڈی ہے. مطلب جتنی بھی باڈیز ہیں، جتنی بھی چیمبرز ہیں، ایف پی سی سی آئی پاکستان کے اندر ان کی ایپیکس سپریم باڈی ہے. تو جب سرکار کو، گورنمنٹ کو کوئی بھی بات کرنی ہوتی ہے تو وہ فیڈریشن اس کو ریپریزنٹ کر رہی ہوتی ہے. تو ایک تو یہ رول ہو گیا، مطلب یہ اسٹرکچر ہو گیا فیڈریشن کا. اس کے بعد فیڈریشن کے رول پہ آ جاتے ہیں کہ سرکار سے کوئی بھی بات کرنی ہے، پالیسیز پہ بات کرنی ہے، ہم بجٹ کی ریکمنڈیشن ہے، امپورٹ پالیسی ہے، ایکسپورٹ پالیسی ہے، ان پہ بات کرنی ہے. ایک وہ کام ہو گیا. اس کے بعد آپس کی جو بھی ٹریڈز ہیں ان کے کیا مسئلے مسائل ہیں، ان کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے، ٹریڈ کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے، ایکسپورٹ کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے، انڈسٹری کے کیا مسئلے مسائل ہیں. یہ ساری باتیں ہو گئیں. اس کے بعد ایک بہت اہم جو شعبہ ہے، جو کام ہے فیڈریشن کا، وہ ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، R&D. پاکستان میں کیا ضرورت ہے، اب کس سیکٹر میں ضرورت ہے. مثال کے طور پہ چاغی کا علاقہ ہے بلوچستان کا، وہاں ماربل کی یا کوئی اور کانیں ہیں، ان کو کیسے ریفائن کیا جائے، کیسے ایکسپورٹ کیا جائے، لوکل مارکیٹ میں کیسے لایا جائے، لوکلائزیشن کیسے بڑھائی جائے، یہ اس قسم کی ساری چیزیں ریسرچ ڈیولپمنٹ یہ آ جاتی ہے. تو یہ ڈفرینٹ کام ہیں فیڈریشن کے. تو پھر آپ وہ ریکمینڈ کرتے ہیں گورنمنٹ کو کہ یہ ایسے ہونا چاہیے؟ جی بالکل ریکمینڈ کرتے ہیں، ریکمینڈ بھی کرتے ہیں اور لیزون بھی کرتے ہیں. انڈسٹری، ٹریڈ اور گورنمنٹ کے درمیان ہم ایز اے لیزون بھی کردار ادا کرتے ہیں اپنا. سر زبیر بھائی،
بچے جو ہیں اپنے والدین سے پہچانے جاتے ہیں اور دوست اپنے دوستوں سے پہچانے جاتے ہیں. تو آپ کے والد جو ہیں ان کے بارے میں بہت انٹرسٹنگ میں نے سٹوریز سنی ہوئی ہیں, اور آپ نے آج بتایا کہ وہ حکیم سعید کے دوست بھی تھے. حکیم سعید میرے بھی رول ماڈل تھے. تو ان کے بارے میں بتائیں. بہت ہی انٹرسٹنگ انسان ہوں گے جو اتنے بڑے بڑے کام کرنے والے تو نارمل لوگ نہیں ہوتے. میرے والد صاحب بلا شبہ ایک بہت ہی خوبصورت اور ایک بہت آپ سمجھیں کہ زبردست شخصیت کے مالک تھے, اور بہت ان کے اندر مطلب میں نے تو ایسے لوگ بہت کم دیکھے, شاید اللہ تعالیٰ نے بنانے اب کم کر دیے ہوں گے. کہتے ہیں نا اسپیشل ایڈیشن, وہ اسپیشل ایڈیشن والے لوگ تھے. میرے والد صاحب کی سٹوری یہ ہے کہ جب یہ لوگ پاکستان آئے مائیگریٹ کر کے, تو ہی واز ویری ینگ ایٹ دیٹ ٹائم, اور وہ ابو بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں جب وہ یہاں پر آئے تو ان کے پاس کوئی پائی پیسہ نہیں تھا, اور انہوں نے لٹرلی وہ جو ریلوے اسٹیشن پہ کلی کا کام کر کے, مطلب یہ کہ وہ کام بھی انہوں نے کیا. اور پھر بتاتے تھے کہ ان کے پاس 2 شرٹیں ہوتی تھیں, تو ایک شرٹ پہنتے تھے تو ایک دھوتے تھے, تو اس طرح کی بھی چیزیں بتاتے تھے. پھر وہ بڑے مزے کی ایک بات اور ہوئی کہ ابو کا وہ ہوا کیٹریک کا آپریشن ہوا. تو جب میں کیٹریک کا آپریشن کرا کے میں ہی کرانے لے گیا تھا ان کو, تو اس نے ڈاکٹر نے بولا کہ یار جا کے ان کو وہ سن گلاسز دلا دینا. اچھا, میرے والد صاحب, میں آپ کو پھر بعد میں پوری سٹوری بتاؤں گا, لیکن مجھے یہ کیونکہ واقعہ یاد آ گیا تو میں آپ کو اس لیے بیچ میں سنا رہا ہوں. تو کہنا کہ چلو یار وہاں چلو ایمیجنا روڈ, تو وہاں پہ میرے دوست کی دکان ہے, وہاں سے میں فری میں چشمہ لوں گا. تو میں ان کو لے گیا وہاں پہ جو ابھی KMC کا آفس ہے, تو اس کے سامنے ان کی کوئی دوست کی دکان تھی, آپٹیکل پیلس, آئی ڈونٹ نو جو بھی اس کا وہ تھا. تو وہاں پہ وہ کہنے لگے کہ زبیر وہ دیکھ رہا سامنے, وہاں پہ میں نا فٹ پاتھ پہ میں چھابی لگاتا تھا, مطلب میں نے وہاں سے کام شروع کیا ہے. تو وہ اسی قسم کے ہمارے والد صاحب تھے کہ بالکل انہوں نے اسمال اسکیل سے کام شروع کیا. لٹرلی یہ جو چھابڑی لگانا یا یہ یہاں سے انہوں نے کام شروع کیا. پھر بڑی انٹرسٹنگ سٹوری یہ ہے کہ وہ یہاں تک پہنچے کیسے, یہ بڑی ایک مزے کی بات ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ سٹوری بتاؤں آج کے نوجوانوں کو کہ صرف پیسہ ہی پیسے کو نہیں بناتا, بلکہ آپ کے ارادے اور آپ کی محنت بھی آپ کو اس مقام پہ لے جا سکتی ہے, جو کہ ہم نے خود اپنے والد صاحب کو اپنی زندگی میں دیکھا. مطلب ہم بھی جب چھوٹے بھی تھے اس وقت بھی ہم نے یہی دیکھا کہ ابو نے ہمیشہ جو ارادہ کیا اس ارادے پہ لگ گئے وہ, اور وہ یہی کہتے تھے کہ یار جب ایک دفعہ ارادہ کر لو پھر اس کو, جو ایک کامیاب انسان کی نشانی ہے وہ یہی ہے کہ اپنے ارادے کے اوپر پھر وہ مستقیم رہے. تو ابو کی جو 2-3 بہت زیادہ کوالٹیز تھیں وہ یہ تھیں کہ ان کی ول پاور بہت زبردست تھی, جو بات ایک دفعہ سوچ لی تو سوچ لی, کرنا ہے اس کو. ارادے کے مستقیم تھے, محنتی آدمی تھے اور ایماندار آدمی تھے. اب اسٹوری جناب اس طرح شروع ہوتی ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں ہمارا جاپان سے بہت زیادہ ٹریڈ ہوتی تھی اس زمانے میں, کیونکہ جاپان بھی اس وقت نیا نیا ورلڈ وار سے نکلا تھا. جس طرح آج کل چائنا سے ہو رہی ہے اس وقت جاپان سے ہوتی تھی. تو ہمارے والد صاحب بھی اور ہماری کمیونٹی کے کافی لوگ جاپان سے سامان لے کر آتے تھے. ہم لوگ دہلی پنجابی سوداگران ہیں, تو یہ سوداگری اور یہ ٹریڈنگ ہمارا ظاہر سی بات ہے ہماری کمیونٹی کا, ہماری فیملی کا بزنس یہی ہوتا تھا اس زمانے میں. تو یہ وہاں سے لاتے تھے, ٹرانسسٹر لاتے تھے, چشمے اور ڈفرینٹ چیزیں وہاں سے لا کے یہاں بیچتے تھے. پھر انہوں نے یہیں پہ چھوٹی سی ایک فیکٹری لگائی چشمہ بنانے کی, اور وہ چشمہ بناتے تھے. اور فیکٹری کیا تھی, وہ اوپر فلیٹ تھا, نیچے گودام تھا, اسی گودام کے اندر ایک مشین لگا دی اور وہیں سے چشمے بنتے تھے وہ. تو جب وہ کچھ پیسے ویسے جمع ہوئے ان کے پاس, تو انہوں نے ایک پلاٹ خریدا وہاں پہ صدر کے اندر, کہ وہاں پہ اپنا کوئی بلڈنگ بنا کے اور بلڈنگ بیچ دیں گے. اس زمانے میں لوگ یہی کرتے تھے کہ, اور آج بھی یہی کرتے ہیں کہ جو کچھ پیسے جمع ہوتے ہیں تو پلاٹ لے لیا, اس پہ فلیٹ بنا کے بیچ دیے. اور ان کا جاپان آنا جانا بہت ہوتا تھا. اب جب یہ وہ بلڈنگ پہلی منزل تک پہنچی تو یہ انہوں نے دیکھا کہ یار پیچھے جو ہے وہ جزام والوں کا ہاسپٹل ہے کوئی. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تو فلاپ ہو جائے گا اور یہ اپارٹمنٹس یہاں نہیں بک پائیں گے. تو اس زمانے میں ہوٹل کی بھی کمی تھی کراچی کے اندر, اور یہ جاپان آتے جاتے بہت تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو ہوٹل میں کنورٹ کر دیتا ہوں. تو وہ
بائی چوائس نہیں، بائی سرکمسٹانسز کے تھرو انہوں نے اس کو ہوٹل میں کنورٹ کر دیا. تو اس ہوٹل کا نام ہے نیشنل سٹی ہوٹل. ابھی مجھے کسی نے بتایا کہ وہ اب جو بھی ہے وہ اب انہوں نے ہوٹل ختم ہو گیا ہے، اب وہ فلیٹس وغیرہ یا آفیسز بن گئے، لیکن اب سے 5-7 سال پہلے تک بھی وہ ہوٹل ہی تھا. تو وہ ہمارا پہلا ہوٹل تھا. تو وہاں والد صاحب خود مطلب ریسیپشن پہ کھڑا ہونا اور بتاتے تھے کہ میں گاڑی لے کے اور جاتا تھا ایئرپورٹ، پی آئی کا لیور آ رہا ہے، دوسرے لیور آ رہا ہے، ان کو لے کر آتا تھا. تو وہاں سے انہوں نے اپنا یہ کیریئر اپنا سارا سلسلہ شروع کیا. اللہ نے وہاں بڑی برکت دی محنت سے اور جو انہوں نے کام کیا. تو ساتھ ہی انہوں نے پھر وہ آگے ایک اور کوئی زمین بک رہی تھی وہ بھی لے لی اور وہاں پہ ایک اور ہوٹل بنا دیا. اس کا نام تھا رائل سٹی. تو آج بھی صدر میں اگر آپ جائیں گے پاسپورٹ آفس کی طرف گلیوں میں یہ 2 ہوٹل آپ کو آج بھی ملیں گے. پھر وہ اس زمانے میں کوئی افریقہ سے کوئی بندہ آیا ہوا تھا، افریقہ میں کوئی ریسیشن تھی اس زمانے میں، وہ یہاں کام کی تلاش میں تھا. میرے ابو جو ہیں وہ کاروباری آدمی تھے، ان کو اس کی اچھے پیسے ملے، انہوں نے وہ دونوں ہوٹل اس بندے کو بیچ دیے. افریقن پاکستانی افریقن بندہ تھا، افریقن نہیں تھا، مطلب جو یہاں سے لوگ افریقہ میں یا کہیں چلے جا کے کام کرتے ہیں تو اس قسم کا کوئی بندہ تھا. اس کو بیچ دیا اچھے پیسوں میں. اور یہ مہران ہوٹل والی زمین کا آکشن ہونے والا تھا. تو ڈٹرمنیشن کی جو میں آپ سے بات کر رہا تھا اور ول پاور کی، تو انہوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ یار یہ زمین تو میں نے لینی ہے. ابھی آکشن نہیں ہوا، ابھی زمین ان کے پاس آئی نہیں، لیکن انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں نے یہ زمین خریدنی ہے. اب جو بھی اس کی ڈیٹ ہوگی مہینے بھر بعد کی یا 40 دن بعد کی، تو ان کا پیسے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، زمین 40 دن بعد تو میرے پاس آنی ہے. یہ گئے آرکیٹیکٹ کے، اس کا سائٹ پلان نکلوایا زمین کا اور گئے آرکیٹیکٹ کے پاس کہ بھائی اس کے اوپر تو مجھے ہوٹل ڈیزائن کر دو. اس نے اس کے اوپر ہوٹل کا نقشہ بنا دیا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ جس دن آکشن ہونا تھا اس سے 1 رات پہلے انہوں نے اس کے پلاٹ پہ سیمنٹ، بجری، سریا سب گروا دیا. یہ کل تو اس کا آکشن ہونا ہے، یہ مجھے پلاٹ لینا ہے، نقشہ تیار ہے میرے پاس. انہوں نے سیمنٹ، بجری، سریا سب گروا دیا اس کے اندر. اب جناب آکشن شروع ہوا. اس زمانے میں یہی سارے جو بتا رہے تھے ابو کے ہاشوانی اور جتنے بھی سارے بڑے نام تھے اس وقت وہ سب آکشن میں تھے. اچھا وہ بالکل فلموں والا سین تھا بالکل. وہ کہنے لگے کہ وہ ان لوگوں نے یہ بھانپ لیا کہ بھئی میں تو ہوٹل یہ زمین لینے کے پورے موڈ کے اندر ہوں. تو وہ جس طرح فلموں میں ہوتا ہے نا کہ وہ پرائس بڑھتی جاتی ہے. اگر ریزرو پرائس مثال کے طور پہ 100 روپے ہے اور آپ انٹرسٹ شو کر رہے ہیں اس کے اندر لینے کا، تو لوگ بھی پھر آپ کے ساتھ اس طرح سے پھر وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی 125، 150، 200. تو وہ کہیں جا کے جو ریزرو ویلیو تھی، اب مجھے ایگزیکٹلی اس کا فگر یا نمبر نہیں یاد، لیکن جو بھی ریزرو ویلیو تھی اس سے کئی گنا پہ جا کے ان کی جو بڈ تھی وہ کلوز ہوئی. تو وہ جب بڈ کلوز ہو گئی ان کی، تو جو آفیسر تھا جو کنڈکٹ کرا رہا تھا آکشن، تو اس نے ان کو دوبارہ پوچھا کہ بھائی آپ اوکے آپ یہ زمین لے رہے ہو؟ ہاں جی میں لے رہا ہوں زمین. تو ان کو لے کے جو وہ ڈائریکٹر جنرل میرے خیال میں اف آئی ایم ناٹ رانگ نظامی صاحب تھے اس وقت کے ڈی کے ڈائریکٹر، ان کے پاس لے گئے کہ بھئی یہ باوجہ صاحب نے تو یہ زمین خرید لی اور ہماری ریزرو پرائس سے زیادہ میں خریدی. تو وہ انہوں نے بھی ان سے ڈبل کنفرم کیا کہ آپ مطلب آپ لے رہے ہو زمین، اچھا نہیں آپ بعد میں بیک آؤٹ کر جاؤ گے اور یہ وہ. کہا کہ نہیں بھائی میں نے آپ کو بڈ دے دی، زمان دے دی، میں اپنی زمان کا پاسداری کروں گا اور آپ زمین مجھے دیجئے آپ یہ. تو وہ کہنے لگے کہ یار آپ اتنی مہنگی زمین کیوں خرید رہے ہو یہ، اور مطلب آپ کرو گے کیا اس کے اوپر؟ کہنے لگے بھائی میں اصل میں اس پہ ہوٹل بناؤں گا، میں نے اپنا پورا ذہن بنا لیا ہے، میرے پاس نقشے تیار ہیں. اب اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں زیادہ پیسے دے رہا ہوں تو آپ مجھے ایک فیور دے دیجئے. کیا فیور دے دیں بھائی؟ فیور ہی کریں جی نقشے میرے پاس تیار ہیں، نقشے میں ابھی جمع کرا رہا ہوں، اس کو آپ اکارڈنگ ٹو بائی لاس پاس کر دیجئے اور مجھے تمام یوٹیلیٹیز آپ مجھے ابھی پرووائڈ کر دیجئے. ابھی سے مراد اگلے 2-4 دنوں میں، مہینے بھر میں بجلی کی لائن ہے، پانی کی لائن ہے، سیوریج کی لائن ہے، یہ لائنیں آپ مجھے دے دیجئے تاکہ میں اپنا کام شروع کروں. کیونکہ میں بزنس مین ہوں اور بزنس مین کی ٹائم از ایوری تھنگ. اگر ٹائم میں اگر زیادہ پیسے دے بھی رہا ہوں اور میں ٹائم اپنا یہ سیو کر لیتا ہوں تو آئی ایم اوکے ود اٹ. تو وہ انہوں نے جناب جو بھی ان کے اکارڈنگ ٹو بائی لاس نقشے وغیرہ پاس کرے، تمام یوٹیلیٹیز کی وہ لائنیں دیں اور انہوں نے جناب دن رات ایک کر کے وہ ہوٹل کھڑا کر دیا. بلکہ وہ ہمارے ایک اور دوست ہے میرا کنسٹرکشن میں ہے ابھی بھی وہ،
تو سامنے بحران کے سامنے 2 ٹاور ہیں، میرے خیال میں رمپا ٹاور ہیں یا رمپا کمپلیکس کیا نام ہے اس کا، کاشف سینٹر کے اپوزٹ بالکل. تو ان کے والد صاحب وہ بلڈنگ بنا رہے تھے. تو ابھی کچھ عرصے پہلے وہ ابو سے ملاقات ہوئی ان کی، تو کہنے لگے یار آپ بنا رہے تھے مہران ہوٹل، ہم بنا رہے تھے یہ، اور آپ جناب آپ اس کو مزدور کو ویجز بھی زیادہ دیتے تھے اور روزانہ شام کو آپ ان کی ویجز بانٹتے تھے، تو سارے مزدور ساری لیبر آپ کے پاس آتی تھی، ہم بیٹھے رہتے تھے. تو انہوں نے بہرحال اپنی اس کے ذریعے سارا وہ ہوٹل شوٹل بنایا. اس کی بھی پھر ایک لمبی سٹوری ہے، کیونکہ وہ کس طرح بنا، وہ کیا ہوا، اگر کبھی ٹائم ہوگا تو میں آپ کو دوبارہ بتاؤں گا وہ کہ کس طریقے سے پھر وہ فائنینس ارینج ہوتے گئے اور کس طرح سے ہوتا گیا. چلے میں تھوڑا بہت آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ایک کنٹینیوٹی رہے اس کے اندر. اب انہوں نے زمین تو خرید لی مہنگے داموں پہ، اسٹرکچر بنا لیا، اب پیسے ختم ہو گئے کہ بھئی اب کیا کریں گے، پیسے کہاں سے آئیں گے. تو کہتے ہیں یار میں تو وہی ہوٹل کے جو بن رہا تھا تو وہیں پہ وہ چرپائی ڈال کے وہ بیٹھتے تھے، کام کرواتے تھے. کہنے لگے بھئی وہ میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک مرسڈیز آ کے رکی. کہنے لگا بھئی یہ کون ہے، کس کا ہوٹل ہے، کون بنا رہا ہے یہ. تو اس نے بولا بھئی یہ بیٹھے ہوئے ہیں فروز صاحب ہیں بیٹھے ہوئے ہیں یہ. تو وہ آ کے بیٹھ گیا. کہتے ہیں جی کہ میں وہاں سے آیا ہوں اپنا ایران ایئر سے، اور ہم یہاں پہ ہم کو آفس کھولنا ہے، یہ آپ کی نئی بلڈنگ بن رہی ہے تو آپ ہمیں یہ جگہ دے دیں ہمیں. آپ اگر ابھی بھی آپ دیکھیں مہران ہوٹل کے ایک کونے پہ ایران ایئر کا آفس ہے. تو وہاں سے پھر وہ اس کو بیچی یا جو بھی اس کو لیز پہ دی ہوگی تو ایک پیسے وہاں سے آئے. اسی طرح کہہ رہے تھے کہ ہم اس وقت فیری روڈ پہ رہتے تھے، 4تھے مالے پہ ہمارا گھر تھا. کہنا ایک رات کو دستک ہوئی تو ایک سوٹڈ بوٹڈ آدمی کھڑا ہوا ہے بریف کے ساتھ میں لے کے کہ بھئی میں کنٹری مینیجر ہوں حبیب بینک کا، تو آپ کا وہاں شارع فیصل پہ یہ ہوٹل بن رہا ہے تو ہاں ہم کو آپ وہاں پہ جگہ دے دیں، ہم نے وہاں برانچ کھولنی ہے، آفس کھولنا ہے. تو اگر ابھی بھی آپ دیکھیں مہران ہوٹل آپ جائیں، ایک کونے پہ ایران ایئر ہے، ایک کونے پہ حبیب بینک ہے. تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے یہ راستے پیدا کر رہے ہوتے ہیں. تو وہاں سے لوگ کھٹکھٹا کے آ رہے ہیں اور اس طرح کچھ کر رہے ہیں. یہاں تک پہنچے تو وہ ہوٹل کی بلڈنگ کمپلیٹ ہو گئی اور کوئی 2-3 فلور میں فرنیچر ڈل گیا، ہوٹل کھل گیا. اب آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اسی زمانے میں 73-74 کے زمانے میں بھٹو صاحب نے ایک اسلامک سمٹ کرائی تھی جس میں تمام ملکوں کے تمام اسلامک لوگوں کو بلایا تھا. کراچی میں ہوٹل نہیں تھے. اب یہ فورن آفس کا کوئی جو بھی کو ٹاسک دیا گیا ہوگا کہ بھئی یہ مہمان آنے والے ہیں، ہوٹل کے روم چاہیے. ابھی ہوٹل تو تیار تھا لیکن سارے روم کیونکہ پیسے اس وقت نہیں تھے اتنے کہ تمام روم کھلے جاتے، تو وہ کچھ رومز بند تھے جو فرنش نہیں ہوئے ہوئے تھے. تو یہ فورن آفس والے آئے ہمارے والد صاحب کے پاس کہ بھئی آپ اپنا پورا ہوٹل تیار کر لیں، ہم کو یہ روم چاہیے، یہ پورا ڈیلیگیشن آ رہے ہیں. تو نے کہا بھئی آپ ایڈوانس پیسے دے دو، مجھے پیسے دو گے میں بنا دوں گا. تو وہاں سے وہ پیسے آئے، ان سے باقی روم بنائے گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اگر آپ صرف اپنا ارادہ مستحکم کر لیں کہ خود بخود کیسے چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. خیر پھر ماشاءاللہ مہران تو واز اے ویری سکسیزفل وینچر ایٹ دیٹ ٹائم. اس زمانے میں حالات بھی بہت اچھے تھے، ٹورزم بھی بہت اچھا تھا. ایکسکیوز می. عرب کنٹریز سے بھی بہت لوگ آتے تھے، یورپینز بہت آتے تھے. مجھے یاد ہے ہم بچے ہوتے تھے اس زمانے میں تو ہم باقاعدہ عربوں کو یورپینز کو ہم دیکھتے تھے کہ ہاں آ رہے ہیں، ٹھہر رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. بس پھر وہ ابو کو پھر اور آگے بڑھنے کا تھا، یار میں اور آگے بڑھوں اور اپنا آگے لے کے جاؤں چیزوں کو. تو پھر وہ مہران کو سیل کیا، پھر یہ تاج محل کی زمین لی. اس مہران کس نے خریدا تھا؟ مہران کو یہ سیٹھ عابد کی فیملی نے خریدا تھا اس زمانے میں. اس کے بعد جناب تاج محل بنایا، پھر تاج محل سے اب یہ سارا سلسلہ. تاج محل کا نام کیوں بدل دیا؟ اچھا اب یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے، یہ ہے نا یہ سوال ہر آدمی کرتا ہے اور بہت دفعہ جو ہے نا بڑا مطلب وہ عجیب سا بھی لگتا ہے. دیکھیں ایک بات تو یہ سمجھائے ریحان ماشاءاللہ آپ کی بھی اتنی ٹریولنگ ہوتی ہے. آپ نے مجھے بتایا تھا ابھی صبح کہ 3 مہینے آپ پاکستان میں رہتے ہیں، باقی مہینے باہر رہتے ہیں. آپ دبئی سے لے کے اور وہاں تک کیریبین تک کہیں بھی چلے جائیں، کسی بھی ہوٹل کا ہر سال نام چینج ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، بلکہ ہوٹل سے نام چینج ہوتے رہتے ہیں کیونکہ ہوٹل تو ایک بلڈنگ ہے نا. اب کبھی اس میں ہالیڈے ان کا فلیگ لگ جائے گا، کبھی ہلٹن کا لگ جائے گا، کبھی کسی اور کا لگ جائے گا. تو تاج محل تو بنایا تھا اس کے آرکیٹیکچر کے حساب سے، اور جو ہمارا ایک دہلی کا بیک گراؤنڈ یا انڈیا کا بیک گراؤنڈ سمجھنے ہو سکتے ہیں ان کے ذہن میں وہ چیز ہو، تاج محل وہ بنا دیا تھا. پھر اس زمانے میں اپرچونیٹی ملی کراؤن پلازا کی فرینچائز کی.
क्राउन प्लाज़ा डीलक्स 5 स्टार चेन है वर्ल्ड वाइड। हमें अपॉर्चुनिटी मिली तो हमने क्राउन प्लाज़ा से उसकी फ्रेंचाइज़ ले ली। ये बात है 1993 की। अब आपको ये भी याद होगा कि 1993 वाला जो वो 90s का जो पूरा एरा था वो पॉलिटिकली इतना अच्छा नहीं था कराची के लिए। काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर के काफ़ी मसले थे, फॉरेनर्स नहीं आ रहे थे, काफ़ी था। तो ज़ाहिरी सी बात है कि जो फ्रेंचाइज़ होती हैं उनकी अपनी एक रॉयल्टी फ़ीस होती है, उनके अपने कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जिन पे आपकी कॉस्ट बड़ी हैवी लग रही होती है, तो वो मेंटेन नहीं हो पा रही थी। तो हमको मजबूरी तौर पे हमारी तरफ से भी ये हुआ कि हम इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे। उसके अलावा एक वजह ये भी थी कि हमने अपने 3 फ्लोर बंद कर दिए थे क्योंकि इतना बिज़नेस नहीं था। और इन लोगों का ये था कि जी आप अपने ये सारे रूम्स को जो है वो खोलें। बिज़नेस नहीं था, कॉस्ट ज़्यादा थी, तो एक वजह ये भी थी। तीसरा, अगर आप उस ज़माने में दोबारा वापस जाएं 90s के अंदर, तो हॉलीडे इन के 4-5 होटल थे अक्रॉस द पाकिस्तान। इस्लामाबाद हॉलीडे इन था, लाहौर था और मुल्तान था। तो इन्होंने यके बाद दीगरे तमाम अपने ऑपरेशंस यहाँ से पाकिस्तान से ख़त्म कर दिए थे। तो ये 3-4 वजूहात हुई जिनकी वजह से हमने क्राउन प्लाज़ा वापस कर दिया। अब ये एक बड़ा ट्रिकी एक वक्त आ गया था कि यार क्राउन प्लाज़ा वापस चला गया, अब क्या करें? क्या किसी और होटल की फ्रेंचाइज लेकर आएँ या अपने नाम से चलाएँ? अब चूँकि हालात तो ठीक थे ही नहीं, तो फ्रेंचाइज़ तो दूसरी लाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो हमने सोचा कि हम वापस ताज महल नाम रखें या कोई नया नाम रखें। आज मुझे लगता है कि हमको ताज महल नाम ही वापस रखना चाहिए था। अगर हम कोई फ्रेंचाइज़ नहीं ला रहे थे तो हम क्योंकि आज भी लोग ताज महल के नाम से ही उस बिल्डिंग को पहचानते हैं और ख़ुशी महसूस करते हैं कि यार ये ताज महल है, क्योंकि ताज महल 80s में कराची का एक ग्लोरीफाइड एक ग्लोरी था, एक इसकी एक वो थी, एक लैंडमार्क होता था उस ज़माने के अंदर। तो कि बहरहाल वो अब तो आप वक्त को तो पीछे लेके नहीं जा सकते, जो 20 साल को तो रीजेंट प्लाज़ा इज़ ऑल्सो इंग्लिश वर्जन ऑफ इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ ताज महल। उसका मतलब वही होता है, तो वो ये है। सही। अच्छा, हमारे मुल्क में टोटल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स कितनी हैं और चैम्बर का काम क्या होता है? अच्छा देखें, फ्रैंकली स्पीकिंग अभी तो एकदम से मैं आपको एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता सकता कि कितनी चैम्बर है। 50 से ज़्यादा है। हाँ, अंदाज़न इतनी तो होंगी। और चैम्बर का काम मैंने आपको पहले भी बताया था। चैम्बर का काम ये होता है, चैम्बर आइडियली तौर पे हर शहर की होती है, और अगर बड़ा शहर हो तो आप एक शहर में 2-3 जिस तरह डिस्ट्रिक्ट होते हैं शहर के अंदर, तो आप 2-3 चैम्बर्स ही बना सकते हैं। चैम्बर का काम ये होता है कि उस शहर के या उस इलाके के जितने भी बिज़नेस हैं, ट्रेडर्स हैं, उन सबको यकजा करके एक जगह होती है जहाँ पे वो अपने मसलों को डिस्कस करते हैं और अपनी आगे कैसे लेके चलना है, क्या करना है, क्या प्रॉब्लम्स हैं। वो जो एक समझ लें कि आप एक एसोसिएशन होती है उनकी, कि उसको किस तरीके से अपने काम को, प्रॉब्लम्स को हल करना है। ये एक मेन काम होता है चैम्बर का। तो अब आप आगे FPCCI को कहाँ लेके जाना चाहते हैं, पाकिस्तान को कहाँ लेके जाना चाहते हैं? अच्छा देखें, FPCCI का तो मैं सारी सी बात है खाली अभी 1 साल के लिए आया हूँ। ये जो इलेक्शन होता है, जो सीट होती है, वो 1 साल के लिए होती है। उस 1 साल में से आज 2 महीने तो ख़त्म हो गए पूरे। आखिर के 2 महीने आप हटा दीजिए इलेक्शन के सिलसिले के अंदर, बीच का 1 महीना रमज़ान का हटा दीजिए, तो समझे 5 महीने तो ख़त्म हो गए। 7 महीने 5 महीने रह गए। तो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अपना टाइम भी पूरा डिवोट कर रहा हूँ, जो मुझे कर सकता हूँ, जो अपॉर्चुनिटी मिलती है FPCCI के लिए मैं वो काम कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछें कि मेरा मेरा मिशन या मेरा विज़न क्या है, तो मैं आपको वो बहुत अच्छी तरह बता सकता हूँ। उसमें यकीनन FPCCI से भी हमारे लिए बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, और उसके अलावा भी जो मैं आपसे मिल रहा हूँ या जिन भी लोगों से मिल रहा हूँ, मैं यही बात कर रहा हूँ कि किसी तरह अल्लाह ताला जो मेरे उस मिशन को या मेरे उस विज़न को अल्लाह ताला किसी तरीके से अगर अकम्प्लिश करते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ होगी। अच्छा, मैंने अब आके ये देखा मैंने कारोबारी लाइफ के अंदर भी, नॉर्मल लाइफ में भी हम जो सारी देखते हैं, दुनिया को बातें करते हैं, और यहाँ पर आकर भी कि अभी हमारे बहुत सारे मसलों में से एक बहुत बड़ा मसला हमारा बेरोज़गारी का है।
انمپلائمنٹ کا. اب پاکستان کی آبادی آپ کہتے ہیں کہ 20-22 کروڑ آبادی ہے, اور جس کے اندر ایک جو فگرز ہیں 60-65% یوتھ ہے. یوتھ سے میری مراد 18 سال سے لے کے اور 26-27 سال تک کا بچہ ہے, کہ جن میں سے بیشتر لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے. اور پچھلے دنوں جو آپ نے دیکھا, جو لا اینڈ آرڈر کی ایک بہت بڑی وجہ, اور ابھی بھی جو سنیچنگ اور یہ سب چیزیں ہیں, اس کی وجہ روزگار کا نہ ہونا ہے. کہتے ہیں کہ خالی دماغ شیطان کا کارخانہ بن جاتا ہے. تو ہم جیسے لوگوں کو کیونکہ یہ کام صرف حکومت کا نہیں ہے, ہم جیسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی حیثیت کے اندر چنا ہے, یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اس ایک بہت بڑے مسئلے کو کیسے حل کریں. اب اس میں نے یہ دیکھا کہ ٹھیک ہے, انڈسٹریلائزیشن ہونی چاہیے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا بہت زیادہ فوکس اس بات کے اوپر ہے کہ ملک کو دوبارہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف لایا جائے, انڈسٹریز لگائی جائیں. اور وہ یہ کہتے بھی ہیں کہ ایوب صاحب کے بعد اب میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک تو اس ایرا میں بڑی انڈسٹریز لگی ہماری 60s کے اندر, اب دوبارہ وہ آنا چاہیے, بالکل آنا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور میکرو لیول پہ, لارج لیول پہ انڈسٹریلائزیشن ہی ایک حل ہوگا انمپلائمنٹ کو ختم کرنے کا, اور ملک کے اندر پراسپیرٹی لانے کا ایک بہت بڑا یہ ذریعہ ہوگا. لیکن اب جب تک وہ نہیں ہوتا, کیونکہ اس کے بھی بہت سارے مسئلے ہیں نا. اب آپ کو کوئی انڈسٹری لگانی ہے تو ابھی تو آپ انٹرسٹ ریٹ کا مسئلہ ہے, یوٹیلیٹیز کا مسئلہ ہے, گیس نہیں ہے, سرمایہ نہیں ہے, سو مینی پرابلمس. اب ان تمام پرابلمس کو رکھتے ہوئے سلوشن کیا ہے؟ تو اس کی نظر میں سمجھتا ہوں کہ سلوشن یہ ہے کہ ہم کو کاٹیج انڈسٹری, ایس ایم ای سیکٹر, اس کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. اور اس کے اندر بھی اگر ہم تھوڑا سا اس کو آئیڈینٹیفائی کریں, آئی ٹی کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا خود کا تعلق آئی ٹی سے ہے, آپ مجھے بتا رہے تھے ابھی. اچھا, اب کہنے کو تو آئی ٹی 2 لفظ ہیں, انفارمیشن ٹیکنالوجی, لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں پوری یونیورس شامل ہے اس کے اندر, ہر چیز کے اندر آئی ٹی ہے. میں ہوٹل بزنس کے اندر ہوں. میں ابھی کسی کو بتا رہا تھا, پتہ نہیں آج صبح کہیں پہ, کہ آج سے 20 سال پہلے میں امریکہ گیا تھا, اور مجھے امریکہ سے لنڈن آنا تھا کسی دوست کو, اور اس دوست نے مجھے پک کرنا تھا. اس زمانے میں اسمارٹ فون نہیں ہوتے تھے, اس زمانے میں واٹس ایپ نہیں ہوتے تھے, فون کال مہنگی ہوتی تھی بہت, ٹھیک ہے. تو ای میل ایک بڑا سستا اور بڑا آسان ذریعہ تھا. تو وہ ای میل کرنے کے لیے ہم لوگ اورلینڈو میں اندر ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے, انٹرنیشنل ڈرائیو کے اوپر آنا تھا. کسی نے بتایا وہاں چلے جاؤ, وہاں سے وہ میریڈین تھا, یہ پتہ نہیں کون سا ہوٹل تھا, وہاں کی بزنس سینٹر سے جا کے ای میل جا کے کر لو. تو میں جناب جب وہاں گیا تو آج سے 20 سال پہلے وہ مجھے ابھی بھی یاد ہے, اس کا بزنس سینٹر ٹوٹل آٹومیشن کے اوپر تھا, ہیومن لیس, بندہ ہی نہیں تھا وہاں پہ. ہر چیز کارڈ کے ذریعے یا ہر چیز کمپیوٹر کے ذریعے ہو رہی تھی. تو 20 سال پہلے امریکہ میں ہیومن لیس آفس کا یا سسٹم آ گیا تھا. تو آج تو ہم 20 سال بعد, تو آپ جب ہم بات کرتے ہیں اے آئی کی اور ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اور روبوٹک اور ساری چیزیں, تو دنیا کہاں جا رہی ہے؟ اچھا, اب یہ ایک اور بڑے مزے کی بات ہے. صبح ہی کسی سے بات ہو رہی تھی, تو وہ پوچھا کہ جی اب سارا روبوٹک آ جائیں گے اور اے آئی آ جائے گی, تو پھر ہیومن ریسورس کا کیا ہوگا, یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ تو اس نے بڑا اچھا جواب دیا. اس نے بولا کہ یار, جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو یہ سینما کے جو بورڈ ہیں, یہ کیسے بنتے تھے؟ یہ جی ہاتھ سے بنتے تھے. تو آج کیا ہوا؟ آج جو وہ ہاتھ سے بنانے والے بورڈ آج بھی بن رہے ہیں نا, لیکن ٹیکنالوجی چینج ہو گئی. جو پہلے وہ گرو جی ہاتھ سے بورڈ بناتے تھے, اب وہ چیزیں کمپیوٹر پہ بن رہی ہیں, اس کے پلاٹرز آ گئے, اس کی الگ ٹیمیں آ گئیں. تو بات یہ نہیں ہے کہ روبوٹک یا آئی ٹی یا اے آئی یا آنے سے آپ کی کوئی ہیومن ریسورس میں کمی آ جائے گی یا وہ ہوگی. چینج آف ٹیکنالوجی ہے, آپ کو اس طرف جانا ہے, سمجھنا ہے اس کو. اور آئی ٹی کے اندر ہی کتنی ساری چیزیں ہیں, یا آپ مجھ سے بہتر آپ سمجھتے ہیں. تو میں نے یہ اندازہ لگایا, بات کہاں سے کہاں نکل گئی. میں نے یہ سوچا, میں یہ سوچتا ہوں یہ کمرہ ہے, مطلب اس کمرے میں آپ یہ ویڈیو بنا رہے ہیں, اور اس ویڈیو سے آپ, یہ بھی آئی ٹی کا ہی ایک سلسلہ ہوا. اور ابھی آپ مجھے ہی بتا رہے تھے کہ یار اس کی کیا افادیت ہے, اور یہ کس طرح میسج ٹرانسفر ہوتا ہے, اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کمرے میں ہمیں کیا ہے, یہ کمرہ ہے, یہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں, اے سی لگا ہوا ہے, انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے, دیٹس اٹ. اور کیا ہے؟ تو اس کمرے میں بیٹھ کے ایک بچہ کاروبار نہیں کر سکتا کیا؟
اس میرے حساب سے بہت آرام سے ایک بچہ اگر آپ اس کو ایک جگہ دے دیں, ایک کمپیوٹر دے دیں, انٹرنیٹ کی لائن دے دیں, اچھا سا اگر اسی نہ بھی دیں, پنکھا دے دیں, کسی گیس کی ضرورت نہیں ہے, کسی جنریٹر کی ضرورت نہیں ہے, اور کسی آپ کو سائٹ کی, کورنگی کی, شارع فیصل کی, بات آئلینڈ کی, کلفٹن کی کسی آپ کو جگہ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کسی بھی کونے کھدرے پہ کہیں بھی جا کے اس کو جگہ دے دیجئے اور اس کو سکھا دیجئے کرنا کیا ہے. وہ ای ٹریڈ کر سکتا ہے, وہ ویب سائٹ بنا سکتا ہے, وہ جناب گرافکس پہ کام کر سکتا ہے, وہ کال سینٹر پہ کام کر سکتا ہے. آسٹریلیا, کینیڈا, امریکہ, وہاں جو کال سینٹر ہیں تو وہ گورے تو وہاں نہیں بیٹھے ہوئے, وہ تو آپ کا یہیں پہ بنگلور پہ یا سری لنکا پہ یا بنگلہ دیش پہ یا پاکستان میں ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. ہم کو اپنی چیزوں کا احساس نہیں ہے, ہم اپنی اسٹرینتھ کا احساس نہیں ہے. ہمارے یہاں انگلش بولی جاتی ہے, بچوں کو انگلش میں پڑھایا جاتا ہے. اور ملکوں کے مقابلے میں آپ چائنا کو لے لیں, تائیوان, ویتنام, جتنے بھی ملکوں کو لے لیں, ہمارے ملک کے لوگ زیادہ اچھی انگلش بولتے ہیں. ہمارے ملک جسے میں نے بتایا 65% اگر ینگ ہے تو وی آر دی ینگسٹ نیشن. ہمارے یہاں تو یہ سب چیزیں, کال سینٹر کا بزنس ہو گیا, یہ چیزیں ہو گئیں جن میں آپ کو بہت زیادہ سرمایہ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو یہ نہیں فکر کہ میری گیس بند ہو جائے گی, میرا پانی کہاں سے آئے گا, تو یہ چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں کیا. تو انٹرپرینورشپ پہ زور دینا چاہیے. جو بچے ہیں ان کو آئیڈیاز بہت ہیں بچوں کے پاس, اور ہر آئیڈیا اچھا ہے. یہ کہنا کہ یہ آئیڈیا اچھا نہیں ہے, میں آئی ڈونٹ بائی دیٹ تھنگ. کیونکہ میں اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یار یہ کام چلے گا یا نہیں چلے گا. تو میں مثال دیتا ہوں, آپ کسی بھی, اب کسی بزنس کا نام دینا مناسب نہیں ہوتا, لیکن 2 ریسٹورنٹ ہیں ایک ہی گلی کے اندر, ایک ریسٹورنٹ چل رہا ہے, ایک ریسٹورنٹ نہیں چل رہا. تو ہم کیا یہ بولیں گے کہ یہ ریسٹورنٹ کا بزنس اچھا نہیں ہے, یا لوکیشن اچھی نہیں ہے, یا فوڈ اچھا نہیں ہے؟ حالانکہ فوڈ بھی دونوں کا اچھا ہے, لوکیشن بھی وہی ہے, اور کوزین بھی وہی ہے, ہر چیز وہی ہے, پھر کیوں نہیں چل رہا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروڈکٹ کا مسئلہ نہیں ہوتا, اس کی امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کر کیسے رہے ہیں, آپ کا جذبہ کیا ہے اس کے اندر, آپ کی سوچ کیا ہے, آپ کی ورکنگ کیسی ہے. تو اگر آپ کی ورکنگ ٹھیک ہے, آپ ڈٹرمائن ہیں, آپ محنت سے کام کر رہے ہیں, ایمانداری سے کام کر رہے ہیں, وہ کام چلنا ہی چلنا ہے, وہ آئیڈیا چلنا ہی چلنا ہے. تو میرے نظر میں میرا جو مشن ہے, یہ جو میرا ویژن ہے, ہم پاکستان کے اندر پاورٹی کو اس طرح کم کر سکتے ہیں, ان امپلائمنٹ کو اس طرح کم کر سکتے ہیں کہ ہم انٹرپرینورشپ کو پروموٹ کریں, جس کے اندر آئی ٹی ایک بہت بڑا سیکٹر ہے, اس کو پروموٹ کیا جائے. اس کے لیے انکیوبیشن سینٹرز بنائے جائیں. بھی میرے خیال میں 9 انکیوبیشن سینٹر کام کر رہے ہیں پاکستان میں, اف آئی ایم ناٹ رانگ. اور وہ اسفر جو مجھے بتا بھی رہے تھے کہ پتہ نہیں 1000 بچہ اپلائی کرتا ہے تو ان کے پاس خالی 20 بچوں کی گنجائش ہوتی ہے یا 40 بچوں کی, کچھ اس قسم کے فگر مجھے بتا رہے تھے. میری بھی, آپ میرے نمبرز کو نہیں اس کو لیجیے گا, لیکن کچھ اسی قسم کی بات تھی کہ تقریباً 700-800 اپلیکیشنز تو ہم انٹرٹین ہی نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے نا, تو کتنی بڑی گنجائش ہے ابھی اگر اس سیکٹر پہ کام کیا جائے. تو میں یہ چاہتا بھی ہوں اور کہ کسی طریقے سے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے, لوکل این جی اوز کے ساتھ مل کے, یا کسی بھی طریقے سے ان لوگوں کو کلیکٹ کیا جائے. آپ جیسے پروفیشنلز کو, آپ جیسے گرو کو, مینٹورز کو کلیکٹ کیا جائے, اور بے شک بڑے لیول پہ نہ ہو, ہم چھوٹے لیول کے اوپر ہی اس چیز کو پروموٹ کریں, انٹرپرینورشپ کو پروموٹ کریں, اسٹارٹ اپس کو پروموٹ کریں, انکیوبیشنز کو پروموٹ کریں. اچھا, آپ جو ہے ہوٹل ایسوسیشن آف پاکستان کے بھی صدر ہیں, اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ ایسوسیشن کیا کرتی ہے. اچھا جی, اب اس میں آج ہم ایسوسیشن کی طرف آ جاتے ہیں. یہ ہماری ایسوسیشن باقی تمام ایسوسیشن کی طرح ہے, جس میں پاکستان, یہ ہماری پاکستان کی واحد باڈی ہے جس کو گورنمنٹ ریکگنائز کرتی ہے. دس از دا اونلی باڈی کے جس کو گورنمنٹ ریکگنائز کر رہی ہوتی ہے, اور اس میں اکراس دا پاکستان تمام ہوٹل ہمارے آن بورڈ ہیں. اس کے اندر کتنے ممبرز ہیں ٹوٹل؟ ہمارے تقریباً 200-250 ممبرز ہیں ہمارے ہوٹلس کے. ٹوٹل ہیں کتنے ہوٹل پاکستان میں؟ پاکستان میں تو اگر آپ چھوٹے بڑے سارے ہوٹل لیں, جو خاص طور پہ مری اور اس طرف جو ہے, تو کافی سارے نمبرز ہیں. پھر ان کی اپنی بھی مری میں, یا جو پنجاب والوں کی اپنی بھی ایسوسیشن ہے. میں آپ سے بات ہی کر رہا ہوں کہ اکراس دا پاکستان اگر کوئی سنگل باڈی ہے جو ہوٹل کو ریپرزینٹ کرتی ہے تو PHA ہے, پاکستان ہوٹل ایسوسیشن ہے. اچھا, اب یہ بھی ایک بڑے مزے کی ایک بات ہے کہ IT کے ساتھ ساتھ ٹورزم کا پاکستان میں بہت زبردست اسکوپ ہے,
اور اچھی بات یہ ہے کہ اس وقت جو بھی لیڈرشپ ہے، پرائم منسٹر صاحب ہیں اور جتنی بھی ہماری لیڈرشپ ہے، ان کا ٹورزم کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ٹورزم کو پروموٹ کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورے پاکستان میں ہر قسم کا موسم دیا ہے، ہر قسم کی ہمیں چیز میسر ہے، چاہے وہ ریگستان ہو، چاہے سمندر ہو، چاہے نہریں ہوں، چاہے آبشاریں ہوں. وی گاٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ الحمدللہ. اور نہ صرف ہیں بلکہ بہت خوبصورت ہیں. آپ نے بھی پاکستان ٹریول کیا ہوگا. آپ یہاں سے صرف کوسٹل ہائی وے لے کے اور آپ یہاں چلے جائیں گوادر، تو یہ پوری کوسٹل لائن ہے جس میں یہ سارے بیچز آتے ہیں، سمیانی اور یہ کنڈ ملیر اور گولڈن بیچ اور آگے تک. یہ اتنے خوبصورت بیچ میں نے تو شاید کہیں نہیں دیکھے ہوں گے، اور بالکل انٹچڈ انڈسکورڈ بیچز ہیں جن کے اوپر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے، جو کہ ہمارے لیے نہ صرف یہ کہ ہماری سافٹ امیج کا بہت اچھا ذریعہ بن سکتی ہیں، بلکہ ہمارے لیے فورن ایکسچینج کمانے کا بھی بہت ایک اچھا ریسورس بن سکتی ہیں. کبھی آپ گئے یہاں سے گوادر تک تو آپ نے وہ اماڑا سے پہلے جو پہاڑ آتے ہیں ہنگول والے، وہ دیکھیں کتنے خوبصورت پہاڑ ہیں. وہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی فرصت میں بیٹھ کے اور بڑے اسے اپنے ہاتھوں سے ان پہاڑوں کو تو وہ کرا ہے. تو وہ اگر آپ جائیں وہاں پہ نیواڈا کے اندر جو گرینڈ کینین ہے، تو اس سے کم تو نہیں ہے ہماری چیز. یہ ہمارے پاس بھی چیز ہو سکتی ہے. چولستان کی ریلی ہے، تھر کی ریلی ہوتی ہے، جھل مکسی میں جیپ ریلی ہوتی ہے. وہ بہت بڑا ہمارے پاس ٹورزم کا پوائنٹ ہے. پھر آپ اوپر چلے جائیں شندور کے اندر، پولو جو صدیوں سے یا سالہ سال سے وہ فیسٹیول ہو رہا ہے، وہ ایک بہت بڑی ایک اپرچونٹی ہے ایکسپلور کرنے کی. پھر ناردرن ایریا ہے. اس کے علاوہ پھر آپ آ جائیں ریلیجیس ٹورزم کی طرف آپ آ جائیں. اب وہ کرتارپور کا تو ہے ہی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس بدھسٹ کی بہت زبردست سائٹس موجود ہیں کے کی سائڈ کے اوپر. تو ریلیجیس ٹورزم کا بہت زبردست اسکوپ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وی گاٹ ایمپل آف تھنگ کہ ہم جن کو پروموٹ کر کے آرگنائز کر کے ہم نہ صرف ریونیو کما سکتے ہیں، امپلائمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں، لوکلائزیشن کی طرف جا سکتے ہیں، اور فارن ایکسچینج بھی کما سکتے ہیں. اچھا، ہوٹل کی مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں کم سے کم 5000 ہوٹل کی کمی ہے. جب میں باہر ٹریول کرتا ہوں، میں فون اٹھاتا ہوں، hotel.com کھولتا ہوں، بٹن دباتا ہوں، 10 منٹ بعد ہوٹل میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں، سب کچھ چیک ان ہو چکا ہوتا ہے. اس طرح کی چیزیں، آٹومیشن کی بھی کمی ہے، پلس یہ کہ ہمارے پاس 2 اسٹار 2.5 اسٹار ہوٹل مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ کمی ہے. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ 2 اسٹار 2.5 اسٹار ہوٹل کی، جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اسمارٹ ہوٹل کی کمی ہے، اور اکراس پاکستان کمی ہے. اور بڑے شہروں کے علاوہ جب آپ کسی چھوٹے یا درمیانے شہروں میں جاتے ہیں تو اچھے ہوٹل نہیں ملتے. تو یقیناً اگر 2 اسٹار 3 اسٹار اسمارٹ ہوٹل بنائے جائیں تو ایک اچھا اس کے اندر بہت اسکوپ بھی ہے اور گنجائش بھی موجود ہے. پاکستان میں ہوٹل کیوں نہیں، ہلٹن کیوں نہیں آیا، بڑے ہوٹلز ہمارے یہاں کیوں نہیں آتے، میریڈین کیوں نہیں ہے ہمارے پاس، کیا وجہ ہے ہوٹلز نہیں آ پاتے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا پہلے، جب آپ کو میں اپنے والد صاحب کی سٹوری بتا رہا تھا، تو 70s اور بلکہ ارلی 80s تک تو حالات پھر بھی صحیح تھے نا. 70s تک اب کیا چیلنجز ہیں؟ حالات ہی نہیں ہے نا. مطلب 80s کا پورا آپ کے سامنے ڈکیٹ رہی. ابھی تک کسٹمر نہیں ہے. نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. 80s کا پورا بہت خراب آپ کے اوپر رہا سارا سلسلہ، جو وہ افغان وار میں ہم لوگ لگے رہے. 90s کا بھی ایرا آپ کے سامنے رہا، جو ورلڈ اوور ایک تو جو 9/11 ہوا تھا، اس کے بعد پولیٹیکل جو آپ کے سامنے سچویشن رہی. سارا 20 سال تو ہمارے یہ خراب رہے ہی رہے، جو کہ سب کے سامنے موجود ہے، آپ کے میرے سامنے موجود ہے. اس کے بعد جب مشرف صاحب آئے تو mid 2000 کے اندر حالات بہتر ہوئے، اور اس وقت ریکوائرمنٹ آئی ہوٹلز اور بنانے کی، اور بہت سارے ہوٹل نے اپنے یہاں پہ پروجیکٹ اناؤنس بھی کرے. بلکہ جو ایگزسٹنگ ہوٹل ہے انکلوڈنگ آور سیلف، ہر ہوٹل نے اپنے اپنے ٹاور اناؤنس کر دیے اور اس کے اوپر آ گئے. لیکن پھر اس کے بعد دوبارہ حالات خراب ہو گئے. پھر جو وہ 4-5 سال جو رہے وہ تو پھر بہت ہی خراب رہے، پھر وہ ایک دم ڈاؤن ہو گیا. اب کراچی میں تو اس وقت اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے، بڑا کرم ہے اللہ کا کہ اب کوئی ایسا بڑا واقعہ اللہ میں محفوظ رکھے نہیں ہو رہا. وہ زمانہ آپ کو یاد ہے یار، ایک بم پھٹتا تھا، ایک چیز ہوتی تھی، پوری فلائٹ کینسل ہو گئی، ساری بکنگ کینسل ہو گئی. تو ایسے وقت کے اندر ہوٹل کیسے آئے گا کوئی بڑا ہوٹل؟
تو اب حالات جو اس طرح بہتر ہو گئے ہیں، یہ حالات اللہ کرے ایسے ہی بہتر چلیں، اور ہم اپنے تھوڑا سا ٹورزم سائٹ کے اوپر انفراسٹرکچر کو ہم تھوڑا سا ڈیولپ کریں اگر ہم، تو مزید بہت سارے ہوٹلز، نہ صرف 5 اسٹار 4 اسٹار بلکہ ریزورٹس ہیں اور اس قسم کی چیزیں ہیں، کمی بھی بہت ہے اور پھر یہ آئیں گے بھی بہت۔ آج میرے ساتھ فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس کے صدر ہیں، وائس پریزیڈنٹ ہیں، اور میں نے مناسب سمجھا کہ میرے ذہن میں کچھ سجیشنز تھیں۔ میں 20-25 سال سے سفر میں ہوں، ٹریول کرتا ہوں، 85 کنٹریز جا چکا ہوں، اور دیکھتا ہوں کہ ہم اپنے ملک کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر ہر چیز موجود ہے سوائے ایک چیز کے، وہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں، ہماری کمیونیکیشن کم ہے، اور ہماری اپارچونیٹیز جو ہیں وہ آپس میں کنیکٹ نہیں ہوتی۔ اور فیڈریشن کا اور چیمبر کا پرائمری کام ہوتا ہے کہ جو لوگ آپس میں بات نہیں کر رہے ان سے بات کروانا، اکٹھا کرنا۔ چیمبر کا اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اسی کو چیمبر کہا جاتا ہے۔ چیمبر آف کامرس اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ سارے تجارت کرنے والے لوگ ایک جگہ پر آ کر جمع ہوتے ہوں، کامرس کرتے ہوں، اس کو چیمبر کہتے ہیں۔ اب پچھلے 20 سال میں انٹرنیٹ آیا، 10 سال پہلے اسمارٹ فون آیا، 14 سال پہلے یوٹیوب آیا، 6 سال پہلے واٹس ایپ آیا، اور ان سب چیزوں کے آنے کے بعد عجیب و غریب چیزیں ہونا شروع ہوئیں کہ لوگوں نے کنیکشن بہت زیادہ بنانا شروع کرے، لیکن پھر بھی اس میں ردم کم ہے۔ اور ایک بڑی انٹرسٹنگ سی چیز شروع ہوئی جس کو ہم کہتے ہیں کو ورکنگ سپیس، انکیوبیٹر سپیس، ایکسیلریٹر سپیس۔ چیمبر کا جو اصل کام ہے وہ کیا ہے کہ اکٹھا کرنا، ان کا جو کاروبار ہے اس کو ایکسپینڈ کرنا۔ تو اگر آپ نے نیشنل انکیوبیشن سینٹر دیکھا ہو، نہیں دیکھا تو ضرور دیکھیے، آپ نے تو دیکھا ہوا ہے، وہ ایک اوپننس کا انرجی دیتا ہے۔ جب آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ کو ہر آدمی نظر آ رہا ہوتا ہے، کوئی چھپا ہوا نہیں ہوتا، کوئی کمرے میں دروازہ نہیں ہے، ہر ایک آدمی ویزیبلی نظر آ رہا ہے، تو آپ اس کو ناک کر کے وہ ویلکم کر رہا ہے کہ آؤ مجھ سے بات کر لو۔ جبکہ ہمارے جو ادارے ہیں، جتنے بھی گورنمنٹ کے ادارے پہ ہم جاتے ہیں یا ہمارے پرائیویٹ اداروں میں بھی ہم جاتے ہیں، تو دروازوں کے باہر دربان بیٹھا ہوتا ہے، بڑی مشکل سے دروازہ کھلتا ہے اور ہم جاتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بطور FPCCI آپ میری ریکمنڈیشن ہوگی، اگین جس طرح سے آپ لے کے جانا چاہیں، کہ تمام چیمبرز کو اپنے چیمبرز کے اندر ایک چھوٹا سا کو ورکنگ سپیس اور ایک انکیوبیٹر سپیس بنانی چاہیے، کیونکہ جو نیا خون ہوتا ہے وہ انوویشن لے کے آتا ہے، پرانے جو لوگ ہیں وہ انوویشن لے کے نہیں آتے ہیں۔ اور اگر اپنے ہی چیمبر کے ساتھ وہ ایک ایسی سپیس اویلیبل کریں گے ینگسٹرز کو، یوتھ کو، کہ وہ آ کے اپنے سٹارٹ اپس وہاں شروع کریں، اور وہ سٹارٹ اپس کیا کریں گے، وہ سٹارٹ اپ اس چیمبر کے اداروں میں جو لوگ کام کرتے ہیں، یعنی کہ جو لوگ ممبرز ہیں، ان کے بزنس کو ایکسیلریٹ کرنے میں مدد دینے کے لیے ان کے ساتھ مل کے سٹارٹ اپس کریں گے۔ ان کی فنڈنگ کا پرابلم ہی حل ہو جائے گا۔ جتنے بزنس ہیں دنیا کے وہ سب بدل رہے ہیں۔ 70% دنیا میں جو ہم آج چیزیں دیکھ رہے ہیں، نوکریاں دیکھ رہے ہیں، بزنسز دیکھ رہے ہیں، ان کی شکل بدلنے والی ہے، وہ یا تو ختم ہو جائیں گے یا ان کی شکل بدل جائے گی۔ ہمارے سامنے نوکیا کی ایگزامپل ہے، کوڈیک کی بڑی ایگزامپل ہے کہ وہ ناپید ہو گئے، ختم ہو گئے۔ تو اب اگر یہاں پہ یہ انکیوبیشن سپیسز بناتے ہیں اور اپنے آفیسز کی شکل کو ریسٹرکچر اور ری ڈیزائن کرتے ہیں اور اوپننس کا کلچر پیدا کرتے ہیں، تو اس سے جو ینگ انٹرپرینورز ہیں، جو ینگ کامرس کرنے والے لوگ ہیں، وہ چیمبر کے حصہ دار بنیں گے۔ ابھی تو لوگ مجبوری میں چیمبر کا سرٹیفکیٹ لیتے ہیں، وجہ اس کے کہ وہ مجبوری میں چیمبر کا سرٹیفکیٹ لیں، وہ اس لیے لیں گے کہ اس چیمبر کے اندر ہم کام واقعی کرنا چاہتے ہیں۔ اور میں کم سے کم 12 چیمبر آف کامرس کا وزٹ کر کے آیا ہوں پاکستان کے اندر، سب کے پاس ایمپل سپیس موجود ہے جہاں پر وہ ایک چھوٹی سی جگہ بنا سکتے ہیں۔ ایک اور چیز جو وہ چیمبر کر سکتی ہے، وہ اگنائٹ کے ساتھ پارٹنرشپ کر سکتی ہے، جو کہ پاکستان کا ایک ادارہ ہے جس کے پاس فنڈ اویلیبل $500 ملین کا، اور اس کے ایجنڈا میں شامل ہے کہ 400 مزید انکیوبیٹرز بنانے پاکستان میں۔ تو بجائے اس کے کہ وہ صرف یونیورسٹی میں بنائیں، وہ ہر چیمبر کے ساتھ بھی ایک عدد انکیوبیٹر سپیس بنا دیں، جا کے چیمبر کا بھی خرچہ نہیں ہوگا، چیمبر کے پاس ردم بھی آئے گا، اور چیمبر کو وہ نالج مل جائے گی، ایکوائر کر سکے گا جو انہوں نے پچھلے 5 سال میں ایکوائر کی ہے۔ اس کے علاوہ FPCCI بہت سارے اور ٹریڈ باڈیز کی بھی ریپرزنٹیشن کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ آٹو پارٹس والے ہیں، ہوٹلز والے ہیں۔ اب ہوٹلز کے اندر اویو روم اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ڈسرپٹر، دوسرا بڑا ڈسرپٹر جو ہے وہ ہے Airbnb۔ اویو رومز نے کیا کیا کہ وہ جا کے ایگزسٹنگ 1 اسٹار 2 اسٹار ہوٹلز کو جا کے انہوں نے سسٹم سپلائی کیے، جو کہ نارملی 1 اسٹار 2 اسٹار ہوٹل کو انڈیا میں نہیں تھے۔ انہوں نے وہ ساری ٹیکنالوجی سسٹمز پروسیسز سپلائی کیے، اور وہ ملٹی بلین ڈالر کمپنی بن چکی ہے، اور اس کے اندر
دنیا کے بڑے وی سیز نے انویسٹمنٹ بھی کری ہے، اور اس وقت وہ انڈیا کا سب سے جو اس کا فاؤنڈر ہے دنیا کا اور انڈیا کا خاص کر کے سب سے ینگسٹ بلینئر بھی بن چکا